یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 14 ستمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بلوچستان کے علاقہ کلات، مستونگ، ہرنائی، بولان، چمالنگ سمیت کیچ کے مختلف علاقوں میں فوج کشی جاری۔ مذکورہ علاقوں میں ہیلی کاپٹروں کی آمدرفت دیکھی گئی ہے۔ کوئٹہ فورسز ہاتھوں 2 وکیل جبری لاپتہ، بی وائی سے وی بی ایم پی کی مذمت، وکلاء تنظیموں کا احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان۔ کلات، ہمارے دونوں بیٹوں کو فوج نے گھر سے ہمارے سامنے حراست میں لے کر قتل کر دیا، والدہ کی ویڈیو بیان۔ کلات، نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز ڈیوائس رکھ کر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 8 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ خاران میں سی پیک منصوبے کے انجینئرز ریاستی حمایت یافتہ مسلح جتھے اور سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ریاستی اہلکار لطیف نوتیزئی ہمارے نشانے پر ہے۔ نوش کی حجدہ خول میں قابض فورسز چوکی پر حملے میں ایک فوجی اہلکار کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، بی ایل ایف۔ مستونگ، مظاہرین لیویز درمیان فائرنگ، 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک، ایس ایچ او سمیت 3 زخمی۔ نوش کی بلوچ راجی مچی کے ریلی پر فائرنگ میں زخمی نوجوان چل بسا۔ کوئٹہ میں ملزم عبدالعلی کا قاتل اکیلے پولیس اہلکار نہیں جس کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا ہے، بلکہ اصل قاتل ریاست پاکستان ہے جس کے ہاتھ بلوچ، پشتون، سندھی اور کشمیریوں کے خون سے رنگین ہیں۔ رحیم ایڈوکیٹ۔ بلیدہ گلی باہوٹ بازار میں 2 بھائیوں بلوچ اور بحرام کی تیل سے لوڈ پک اپ مسلح افراد چھین کر لے گئے۔ ہم انصاف کے طالب ہیں۔ متاثرین کی مسلح تنظیموں سے درخواست کہ وہ وضاحت کریں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے پاکستانی فورسز نے 2 وکیل فدا احمد دشتی اور صلاح الدین مینگل کو جبری لاپتہ کر دیا۔ اطلاع کے مطابق ایڈوکیٹ فدا احمد دشتی کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی اور دیگر نامعلوم نقاب پوش مسلح افراد نے گزشتہ شب کوئٹہ کے علاقہ ایون سٹی میں ان کے گھر سے جبری لاپتہ کر دیا۔ اس طرح بلوچستان کے واشو کے علاقہ ناگ سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ صلاح الدین ولد محمد ایوب مینگل کو پاکستانی فورسز نے گزشتہ شب 12 بجے کے قریب شال بروری روڈ گولی مار چوک سے جبری لاپتہ کر دیا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے بیان میں کہا ہے کہ دونوں کو فورسز نے غیر قانونی طریقے سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے، جو ایک ماورائے آئین اقدام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ایڈوکیٹ صلاح الدین مینگل اور فدا دشتی کی جبری گمشدگی انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور وکلاء سمیت کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے بلوچ نوجوان محفوظ نہیں ہیں۔ ریاستی فوج تعلیم یافتہ بلوچ نوجوانوں کو بغیر کسی ایف آئی آر اور قانونی کارروائی کے زبردستی غائب کر رہی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان بار کونسل، کوئٹہ بار ایسوسی ایشن اور وکلاء نے اپنے ساتھیوں کی جبری گمشدگی کے خلاف پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے ساتھیوں اور بار ممبر کو 48 گھنٹوں کے اندر رہا نہ کیا گیا اور اغوا کاروں کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی گئی تو ان کا اگلا لاہ عمل انتہائی شدید ہوگا۔ انہوں نے ہفتہ کو عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ کلات کی شیشہ کلات کی رہائشی بزرگ خاتون نے وائرل ویڈیو میں آہذار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ 7 دن پہلے میرے 2 بیٹوں محمد اسماعیل اور محمد عباس کو پاکستانی فورسز نے رات 1 بجے گھر پر چھاپہ مار کر اٹھایا، گھر سے دور لے جا کر مار کر پھینک دیا۔ ان کا والد عبدالنبی دماغی فالج میں مبتلا ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کو انصاف دلایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان کے نہتے بچوں کو کیوں فورسز نے مار دیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی سمیت کسی بھی بلوچ نام نہاد تنظیم نے ان کی بچوں کے ہلاکت پر بیان جاری نہیں کیا ہے۔ مستونگ میں فائرنگ سے 2 لیویز اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک جبکہ ایس ایچ او سمیت 3 زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ واقعے سے قبل لیویز فورس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا۔ گرفتار شخص کے ساتھیوں نے ان کی رہائی کے لیے روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے۔ لیویز فورس مشتعل مظاہرین کو بندوق کے زور پر منتشر کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار ممتاز احمد ولد اللہ بخش اور بابو مزار خان ولد محمد بخش اور ایک اور شخص ہلاک ہو گئے جبکہ ایس ایچ او حاجی ایاز احمد سمیت محمد نعیم، حبیب اللہ اور سرفراز نامی لیویز اہلکار زخمی ہوئے۔ نوش کی بلوچ راجی مچی دوران پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے زخمی حکمت اللہ نامی شخص کراچی میں آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ تفصیلات کے مطابق رواں سال
اگست میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بلوچستان بھر میں احتجاجی دھرنے کے دوران نوشکی میں دھرنا دینے والے مظاہرین پر پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے زخمی نوجوان حکمت چل بسا ہے۔ آپ کو علم ہے رواں سال جولائی میں گوادر سمیت بلوچستان بھر میں بلوچ راجی مچی کے شرکا کے خلاف طاقت کے استعمال اور گرفتاریوں کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر تمام شہریوں نے احتجاجی ریلی نکالی تھی، جہاں پاکستانی فورسز نے مظاہرین پر سیدھی فائرنگ کیا تھا، جس کے نتیجے میں حکمت اللہ سمیت 2 مظاہرین زخمی جبکہ حمدان بلوچ نامی نوجوان جان کی بازی ہار گیا تھا۔